سب سے پہلے میں اکیڈمی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے فرمایا اور کائنات فرمایا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پروگرام شاید رات میں ہوگا 10 بجے، اور پھر جو ہے میں نے میسج کو دیکھا تو معلوم ہوا مفتی محسن صاحب نے توجہ دلائی تو یہ پروگرام دن میں ہی ہے۔ بہرحال اچھا ہے کہ یہ دن میں ہی ہے۔ بہت ہی اہم موضوع پر یہ پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے۔ آج کل خاص طور سے جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور واٹس ایپ پر اور فیس بک وغیرہ پر اس قدر کثرت سے تمام لوگ مائک بند کر لیں تھوڑی دیر، اس قدر کثرت سے مسائل کی بہتات آ گئی ہے۔ ایک دھماکہ خیزی ہے مسائل کے بیان میں ایک دھماکہ خیزی ہے۔ کوئی بھی کہیں سے کوئی بات سنتا ہے اس کو انڈیل دیتا ہے۔ اب نہ تو فرق مسلکوں کا رہا کہ کس مسلک میں یہ مسئلہ ہے اور کس میں نہیں ہے، اور نہ یہ فرق رہا کہ لکھنے والا یا اس کو آگے سینڈ کرنے والا اس کی علمی لیاقت کیا ہے۔ بالکل لوگوں نے سوشل میڈیا کو ایک کوڑا دان بنا دیا ہے کہ جہاں سے جو چیز اٹھے اس کو آگے شیئر کر دینا ہے۔ تو معلومات کی کثرت جو ہے ایک اچھی چیز تھی کہ معلومات عام ہو رہی ہیں، مسائل عام ہو رہے ہیں، یہ ایک اچھی چیز تھی، لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں صحیح اور غلط کا امتیاز بہت مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے اس پروگرام کے انعقاد کو میں ایک ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ ہمارے مستند دینی اداروں کے جو فضلاء ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح علم کو عوام تک پہنچائیں اور اس کے لیے صحیح اور غلط میں فرق کو نمایاں کریں۔ آج کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، تو مسائل کی حد تک تو احکام اور مسائل کی جہاں تک بات ہے تو یہ ایک بہت آسان سی بات ہے کہ مسئلے کی کوئی کتاب کھولی جائے اور مسائل بیان کر دیے جائیں۔ عربی میں، اردو میں بہتات بہت زیادہ ہے، مگر یہ ہے کہ جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہم ایک رخ پیش کریں، عالمانہ رخ جو ہوتا ہے، علماء کا، محققین کا جو رخ ہوتا ہے، جو مسائل کو صرف مسائل میں نہیں بلکہ مسائل کے تہ پر غور کرتے ہیں، بنیادوں پر غور کر کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس موضوع پر بات کریں۔ پہلی چیز تو لفظ قربانی ہے۔ قربانی کا جو لفظ ہے یہ تو اصل میں اضحیہ کا اصلاً ترجمہ ہے، اضحیہ جمع اضاحی، اس کے معنی قربانی کے جانور کے آتے ہیں، مگر لفظ قربانی بھی عربی ہی لفظ ہے، اور قربان اس کام کو کہتے تھے ما یتقرب به الی اللہ، کہ قربان ہر وہ کام ہے جس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جاتی۔ قرآن کریم میں بھی سورہ آل عمران میں یہ مضمون آیا ہے کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا برسول حتی الا نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ وہ جو قربان کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ اسی معنی میں ہے، مطلب نذر کے معنی میں، کہ پہلے کے زمانے میں لڑائی ہوتی تھی، مال غنیمت کو جمع کے لیے لوگ آگ کے حوالے کر دیا کرتے، تو یہ قربانی کا لفظ بھی ایک عربی لفظ ہی ہے اور جس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جائے۔ تو یہ کہنا یہ ہے کہ اضحیہ کا ترجمہ جو قربانی ہے، وہ قربانی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ بھی عربی ہی لفظ ہے اور اس کا بھی ایک مفہوم بنتا ہے۔ اگلا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قربانی ہے اس کی تاریخ سے ظاہر ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے جو شرکا ہیں سارے فضلاء ہیں اور سب جاننے والے ہوتے ہیں، تو سمجھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے قربانی کی تاریخ اور وہ بتانا جو ہے یہ وہ نہیں ہے، ضروری چیز نہیں ہے۔ ہم آخر میں اس کے قربانی کا ایک پیغام کے نام سے کچھ باتیں بھی ذکر کریں۔ ہم سیدھے موضوع پر آتے ہیں پہلے کہ قربانی کا جو یہ جانور جو ہے، اس سلسلے میں کیا ہم جو کیٹیگری طے کرتے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ جیسے آج 3 قسموں کے جانور کی قربانی ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ ایک اونٹ ہے، اونٹ اونٹنی، پہلی قسم اونٹ اونٹنی ہے، دوسری قسم گائے بیل بھینس بھینسا،
اور تیسری قسم میں بکری بکرا بھیڑ دمبا، یہ 3 کیٹیگریاں بنتی ہیں۔ تو کیا اس سلسلے میں کوئی نص موجود ہے قرآن کریم میں یا حدیث میں جو یہ 3 کیٹیگریاں جن سے قائم کی جا سکتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال کہ 3 قسم کے جانور کی ہم قربانی کرتے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ اونٹنی، نمبر 2 گائے بیل بھینس بھینسا، اور اسی طرح سے بکری بھیڑ دمبا، یہ 3 قسم کے جانور ہیں قربانی۔ تو کیا قرآن اور حدیث میں اس طرح کی کوئی تفصیل موجود ہے کہ بھائی یہ 3 قسموں ہی کے جانور کی قربانی ہوگی، بقیہ کسی کی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل خاص قربانی ہی سے تمام حضرات اپنے مائک کو بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، جب بعد میں ہم موقع رہے گا تو مناقشے کا یا سوالات کا فترہ آئے گا موقع، تو اس وقت سب لوگ مائک کھول لیجیے۔ تو قرآن کریم میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک آیت ملتی ہے سورہ حج کی، وہ آیت ہے سورہ حج کی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمت الانعام، یہ بہت اہم لفظ ہے یہاں پر، بہیمت الانعام۔ اب یہ جو بہیمت الانعام کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، اصل میں تو کہا جاتا ہے بہیمہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو 4 ٹانگوں والے ہوتے ہیں، بہیمہ اس کو کہتے ہیں، بہیمہ کی۔ اور انعام کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ان جانوروں پر ہوتا ہے جن کو لوگ کھاتے ہیں، جو کھانے والے جانور کو انعام کہتے ہیں۔ بہیمہ کا اطلاق جو ہے وہ سب پر ہو سکتا ہے۔ بہیمہ جو ہے یعنی ہم جو شیر کو بھی بہیمہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ 4 ٹانگوں والا ہے، اور اسی طرح اور بھی تمام 4 ٹانگوں والے جانور کو بہیمہ کہتے ہیں۔ اور انعام جو ہے ان مویشیوں کو کہتے ہیں، ان جانوروں کو کہتے ہیں جس کو انسان پالتا ہے اور اس کو کھاتا بھی، جو معقول اللحم جانور۔ تو اب دیکھیے ایسا جانور جو 4 ٹانگوں والا ہو اور کھایا جاتا ہو، تو اب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہی 3 کیٹیگریاں بنے گی۔ چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں بنے گی کہ جو جانور کھائے بھی جاتے ہوں اور 4 ٹانگوں والے۔ تو اس میں اونٹ اونٹنی ہے پہلی قسم، گائے بیل ہے نر و مادہ، گائے اور بھینس نر و مادہ، اور اس کے بعد بکری بھیڑ دمبا، یہی 3 قسمیں۔ بکری کے بارے میں صراحت بھی مل جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے بکری کو ذبح کیا، اسی طرح گائے کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اونٹ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، بہت بھینس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، کٹرے کا۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سارے علاقوں میں صرف کٹرا ہی ہوتا ہے، جیسے خود یو پی کے اس علاقے میں، مغربی علاقے۔ تو یہ بھی اہل لغت نے لکھا ہے کہ بھائی جاموس پر بقرہ کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ اس میں شامل۔ تو ایک مسئلہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ بہیمہ کا لفظ قرآن میں جو ملا، بہیمت الانعام کا، اس سے یہ 3 کیٹیگریاں طے ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ ان جانوروں کی عمر کیا ہو، تو بہت مشہور بات ہے کہ بھائی اونٹ اونٹنی کی عمر 5 سال ہونے چاہیے، گائے بیل بھینس بھینسا ان کی عمر جو 2 سال ہونے چاہیے، اور بکری بکرا اور بھیڑ دمبا یعنی کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اور بھیڑ میں دمبا میں یہ بھی اجازت ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا یا اس سے زیادہ کا ہو اور 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی بھی قربانی چاہیے۔ تو کیا یہ تفصیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ یہ جو عمروں کی تفصیل ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ یہ جو بہت تفصیل سے عمر بتائی جاتی ہے اور کہتے ہیں 1 دن کم ہو گیا، 1 لمحہ کم ہو گیا تو قربانی نہیں ہو پائے گی، تو کیا یہ تفصیل ہے موجود قرآن اور حدیث؟ اس سلسلے میں ایک ہی حدیث ملتی ہے مسلم کی، اور اسی حدیث سے طے کی گئی ہے عمریں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، مسنہ، یہ مسنہ کا لفظ ہے کہ تم جو ہے جانور قربانی میں صرف مسنہ جانور کو تم ذبح کرو۔ مسنہ سنن سے بنا ہے، سنن۔ یہ جو عربی کا لفظ سنن ہے اس کے 2 معنی ہیں، ایک سنن کے معنی دانت کے آتے ہیں اور ایک سنن کے معنی عمر کے آتے ہیں، عمر۔ تو اس لفظ کے 2 معنی ہیں، دانت اور عمر۔ کیا مناسبت ہے ان دونوں معنی میں؟ مناسبت یہ ہے کہ جانوروں کی جو عمریں ہیں وہ دانت دیکھ کر ہی طے کی جاتی ہیں، جانوروں کی عمریں دانت کو دیکھ کر ہی طے کی جاتی، اس لیے سنن کا جہاں معنی دانت ہیں وہیں سنن کے معنی عمر کے بھی آتے۔ تو ایسی بہت ساری مناسبتیں عربی کے الفاظ میں مل جاتی۔
یہ جو آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے بالکل کالی والی پتلی ہوتی ہے، اس کو انسان بھی کہتے ہیں، اس کا ایک معنی انسان ہے. جیسے کہ ہمارا ڈھانچہ پورا انسان ہے تو آنکھ کی اس پتلی کو بھی انسان کہہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ پتلی کو انسان کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آنکھ کی اس پتلی میں پورا انسان نظر آ جاتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے جانوروں کی عمریں دانت دیکھ کر کے طے کی جاتی. اب دانت کا فلسفہ یہ ہے کہ اونٹ میں جو دانت نظر آتے ہیں، خاص طور سے اگلے 2 دانت کی جو بات ہوتی ہے، اونٹ میں یہ 5 سال میں یا 5 سال کے بعد، اور گائے بیل وغیرہ میں 2 سال یا اس کے 2 سال پر، اور بکری میں 1 سال. تو اسی لیے عمر والا جو ہے دانت والے جانور کی جو قید حدیث میں، اس سے جانوروں کی عمریں طے کی گئی. اور یہ تحدید اتنی، فقہا نے اس پر اتنا کڑا موقف لیا ہے کہ ایک دن ایک لمحہ بھی کم ہو جائے تو اس کو درست نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ یہ منسوس مسئلہ ہے. اسی حدیث میں جس میں مسلم کی حدیث میں جس میں مسنہ کا تذکرہ ہے کہ دانت والے جانور کی ذبح کرو، وہیں پہ اسی میں مینڈھے اور دمبا کے بارے میں کہ اس میں جو جزع ہے، ایک لفظ آتا ہے جزع کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، کہ جزع 6 مہینے کا بھی بھیڑ اور دمبا ہے اور اس کو 1 سال کا لگتا ہے تو اس کو ذبح کیا جا سکتا. تو بہرحال یہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ جانوروں کی جو کیٹیگری 3 قسموں کے جانور کی دلیل قرآن میں موجود ہے بہیمۃ الانعام میں، اور یہ بات کہ ان کی عمر کیا ہو یہ بھی قرآن سے حدیث سے ماخوذ ہے، کہ حدیث میں جو مسنہ کا لفظ آیا ہے اس سے یہ تحدید کی گئی. اور کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے. مسئلہ اب آگے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں، ان جانوروں میں خوبی کیا ہونی چاہیے؟ تو اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بغیر معقول سی بات یہ ہے کہ ہم قربانی کرتے کیوں؟ قربانی کا مقصد ہے اللہ کی رضا، اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی بڑے کے یہاں، بادشاہ کے یہاں کوئی ہدیہ لے کر جانا چاہے گا تو وہ جو بھی لے کر جائے اپنے حیثیت کے مطابق کچھ بھی لے جائے، وہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو بھی لے جائے وہ اچھی قسم کی چیز لے جائے، خراب تو نہیں لے جائے گا. اگر پانی ہی لے کر جانا ہے تو اچھا پانی لے کر جاؤ، دودھ لے کر جانا ہے اچھا دودھ لے کر جاؤ. تو یہ ایک عام اصولی بات ہے کہ جب ہم کسی اللہ کی رضا کے لیے جب ہم کوئی چیز قربانی کر رہے ہیں تو ایک معقول سی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، چاہے اونٹ کریں یا گائے بیل کریں یا بکرا کریں، وہ اچھی قسم کا ہونا چاہیے. حدیث میں ایک لفظ ملتا ہے کبش. مینڈھا کے لیے لفظ وانون کا لفظ عربی میں آتا ہے. کبشن کا جو لفظ ملتا ہے حدیث میں، آپ دیکھیں بہت سارے حدیثوں میں ایک لفظ ملے گا آپ کو کبشن کا. کبشن کہتے ہیں موٹا اور فربا مینڈھا کو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اہل لغت یہ کرتے ہیں، خاص طور سے ہم جب اردو لغات کی بات کرتے ہیں تو اردو لغات میں جو الفاظ کے درمیان جو دقیق فروق ہیں ان کا لحاظ نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں گے کہ کبشن کا معنی آپ دیکھیں گے اس میں لغت میں تو کہہ دیں گے مینڈھا، لیکن کبشن کا معنی مینڈھا نہیں، کبشن کا معنی ہے موٹا اور فربا مینڈھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں آتا ہے کہ کبشینی اقرنینی املحینی، کہ آپ علیہ السلام نے 2 فربا سینگ والے اور چتکبرے اس کے مینڈے کو آپ نے ذبح. تو اصل صفات یہ ہے کہ یہ جو تینوں قسم کے جانور ہیں وہ عمدہ ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے. اصل ضابطہ یہ ہے کہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے، یہ اصل ہے. السلام اب علیکم. عیوب میں کچھ خوبیاں اس میں آئی ہیں، مطلب حدیث میں خاص طور سے تذکرہ ملتا ہے اقرنین کا، کہ سینگوں والے ہونے چاہیے. یہ املحین جو چتکبرے رنگ کا ہو، یہ تو خیر اس کو مستحب بھی نہیں لکھا ہے کسی نے، وہ ایک اتفاق تھا کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے 2 مینڈے کو ذبح کیا تو دونوں چتکبرے تھے. رنگوں کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر سینگ کا تذکرہ اکثر حدیثوں میں ملتا ہے کہ بھائی اقرنین کو آپ علیہ السلام نے ذبح. اسی طرح سے جانور ایک حدیث میں موجوعین، خسی جانور کو آپ نے ذبح. تو یہ جو 2 صفات ہیں کہ تمام عیوب سے خالی ہوں، سینگ والے ہوں اور خسی ہوں، تو یہ زیادہ اچھا. خسی نہ بھی ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے اور اسی حدیث پر سارے مسائل کی بنیاد.
آج آپ دیکھیں گے وہ کہا کہ یہاں آپ فتویٰ عالمگیری اٹھائیے تو کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں، ان میں مسائل کا ایک انبار ہے، بھائی ان کی جائز نہیں، ان کی جائز نہیں، بہت کئی صفحات میں یہ مسئلہ پھیلا ہوا ہے کہ بھائی قربانی ان کی جائز نہیں۔ لیکن اصل ان سارے مسائل کی بنیاد ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانوروں میں 4 طرح کے جانور کی قربانی جائز، 4 طرح کی۔ اس میں فرمایا کہ العوراء البین وعورها، ایسا جانور جو کانا ہے، جسے نظر نہیں آتا، اور جس کا اندھا پن، جس کا کانا ہونا بہت واضح ہے، یعنی واضح طور پر وہ کیا ہے کہ کانا ہے، اسے نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے آنکھ جو ہے یہ بہت آنکھ یہ جسم کا بہت اہم حصہ ہے، آنکھ میں اگر کوئی کمزوری ہے تو بہت بڑا عیب۔ دوسری بات آپ نے فرمائی المریضۃ البین مرضها، کہ ایسا جانور جو بیمار ہے اور جس کی بیماری واضح ہے۔ اس میں یہاں کہتا ہے کہ بھائی کہ بیمار ہے اب مر جائے گا، لنگڑا جانور، پیر بہت اہم بات ہے، پیر بہت اہم چیز۔ اب تو وہ لنگڑا ایسا ہے کہ کم سے کم ایک پیر بھی اگر وہ صحیح طرح سے زمین پر نہیں رکھتا ہے تو وہ ایک لنگڑا ہے، وہ اسی کہیں گے البین عرجوا، اس سے آپ نے منع کیا۔ آگے فرمایا الکثیر التی لا تنقی، اتنا وہ دبلا ہے کہ بالکل گوشت اس کے بدن پر ہے ہی نہیں، چربی ہی نہیں ہے کسی قسم کی چیز۔ یہ 4 بات۔ ایک اس طرح کے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت علی سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ آنکھ کو اور کان کو ہم خاص طور سے دیکھ لیں، قربانی کے جانوروں میں خاص طور سے ہمیں آنکھ اور کان کو دیکھنے کی وضاحت۔ اب ہم آپ ذرا سا غور کرتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں کہ جانوروں میں عیوب کیا ہوتے ہیں۔ ایک عیب تو یہی ہوا کہ خلاصہ اس کا ایک تو پہلے یہ ہے کہ بدائے میں بڑی تفصیل اس کی آئی ہے کہ بدن کا کوئی ایسا عضو جو 1/3 یا 1/3 سے زیادہ ختم ہو گیا ہو یا اس کا فائدہ ختم ہو گیا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ ایک عام اصول ہے پہلے تو کہ بدن کا کوئی ایسا عضو جو 1/3 یا اس سے زیادہ خراب ہو گیا یا اس کا فائدہ ختم ہو گیا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ یہاں پر اختلاف امام ظفر وغیرہ کا ہے کہ 1/3 مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، مسئلہ ہے۔ بہرحال اب تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں اس کی۔ ایک مسئلہ ہے پیر کا، پیروں میں یہ ہے لنگڑاہٹ ہو سکتی ہے۔ پیروں کا عیب کیا ہے؟ لنگڑا ہونا۔ اب 3 پیر صحیح سالی میں، ایک پیر میں لنگڑاہٹ، اور لنگڑاہٹ ایسی ہے کہ وہ زمین پر وہ پیر رکھتا ہی نہیں ہے جانور، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ یہ تو ہے کہ وہ اپنا چوتھا وہ پیر جو لنگڑا ہے، جس پیر سے لنگڑا، اس پیر کو زمین پر رکھے، چاہے وہ صحیح طرح سے اس پر وزن نہ ڈال سکے، اس کی قربانی درست۔ ایک مسئلہ ہے آنکھ کا کہ آنکھ کی جو بینائی 1/3 یا 1/3 سے کسی ایک آنکھ درست ہے، دوسری آنکھ کی بینائی 1/3 یا اس سے زیادہ خراب ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کان کا مسئلہ کہ 1/3 یا اس سے زیادہ کان کٹے ہوئے ہیں یا کان ہے ہی نہیں 1/3 یا اس سے زیادہ، تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ کا مسئلہ ہے، سینگ جو ہے ایسا عضو نہیں ہے جانور کا جو بالکل ہی ضروری عضو ہے۔ سینگوں کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ایک سے آرائش اور زیبائش کا عضو ہے وہ، اسی لیے اگر کسی جانور کو بالکل ہی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے، ضروری نہیں ہے کہ سینگ ہو۔ ہاں اگر سینگ ہے کسی کی تو اور اوپر سے اس کے کھول اتر گئے ہیں اور اوپر سے کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی بھی قربانی درست۔ بس کوشش یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ 1/3 یا 1/3 سے زیادہ سینگ نہ کی، بلکہ حدیث میں تو ایک لفظ آتا ہے کہ حدیث میں نہیں ہے وہ،
ہمارے فقہ نے لکھا مشاش ایک لفظ جو ہے اس کا آتا ہے مشاش آتا ہے، مشاش اس کو دیکھنا رہے گا، اس میں مشاش کا لفظ آتا ہے غالباً، کہ وہ دماغ کی ہڈی تک، دماغ کے گدے تک وہ اس کا اثر نہ پہنچاؤ. کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور وہ ہڈی جو ہے دماغ کے اندر تک نہ پہنچے اس کا اثر، تو اس کی قربانی درست. لیکن فقہا نے احتیاط کے طور پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سینگ بھی اگر ایک تہائی یا ایک تہائی ذرا ٹوٹ گئی ہو تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. ایک اور عضو ہے تھن. اب تھن میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پر تنصیف کا مسئلہ کیا ہے فقہا نے کہ گائے میں، اونٹ وغیرہ میں، گائے میں 4 تھن ہے مثلا، تو 2 تھن صحیح ہوں کم سے کم، بکری میں 2 ہیں تو 1 صحیح ہوں. یہ گویا کہ ہمارے فقہا نے اس طرح سے وضاحت. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ یہ جو مسائل ہیں وہ حدیث ہی سے ماخوذ ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان نصوص پر ہماری نظر ہونی چاہیے. اب جو ہے اس کے علاوہ چند باتیں، مسائل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن چند ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑتی. آپ دیکھیں گے کہ بدائع وغیرہ میں مطلب 2 بنیادی باتیں. ایک بات تو یہ لکھی ہے جانوروں کا عیوب سے پاک ہے. دوسری بات یہ لکھی ہے، ایک قید لگائی ہے ملک المحل، یعنی جو قربانی کرنے والا ہے وہ مالک ہونا چاہیے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے یا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ جانور کا مالک یا کم سے کم اس کی اجازت اس میں شامل ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک جانور خریدا، کسی نے، گھر کے ایک شخص نے ایک جانور خریدا، اور خریدا اس شخص نے، بیٹے نے خریدا. اب اسے کر دیا اماں کی طرف سے، کر دیا ابا کی طرف سے، کر دیا بھائی کی طرف سے، کر دیا بہن کی طرف سے. ان کو اطلاع بھی نہیں دی، بتایا بھی نہیں، قضا کر دیتے ہیں. تو بغیر اطلاع دیے، بغیر اجازت لیے ان کی طرف سے قربانی ہوگی ہی نہیں. ایک تو یہاں پر ایک نقصان ہوتا ہے کہ اصل میں یہ تو نیت ہے نا، عبادت میں نیت بہت اہم مسئلہ ہے. جب اسے اطلاع ہی نہیں تو وہ نیت کیا کرے گا؟ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جس کی طرف سے اطلاع ہو رہی ہے اس کی طرف معلوم ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹے نے جانور خریدا اور وہ شوقیہ ماں کی طرف سے، بھائی بہن کی طرف سے. حالانکہ اگر اس بیٹے پر قربانی واجب ہے تو اس کو کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہی نہیں. کسی اور کی طرف سے کرے تو پہلے اپنا فرض ادا کر کے تب دوسرے کی طرف سے کرے، ورنہ اس کی قربانی تو باقی رہ جائے گی. لوگ اس مسئلے میں بھی بہت توجہ سے کام نہیں لیتے. اسی طرح سے قربانی کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مقصد جو ہے وہ گوشت کھانا ہے. اب معاملہ ہے، گھر میں 5 بھائی رہتے ہیں، 5 پر قربانی واجب ہے. 5 بکرے کیا کریں گے، کیا فائدہ ہے؟ سوچتے ہیں گھر میں 1 بکرا ہو گیا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا. یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ گھر میں اگر 10 افراد ہیں اور 10 پر قربانی ہے تو ہر ایک کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا تاکہ ان کی قربانی ادا ہو. یہ تو گویا کہ قربانی کرنے والے کے مسائل. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو گوشت اور کھال کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کھال کو یا گوشت کو عوض میں، بدلے میں نہیں دیا جا سکتا. بلا دیا کسی قصائی کو کہ بھائی ذرا سا گوشت بنا دو آ کر کے تم. یہ بہت ایک عمومی عرف ہے کہ بنانے والے کو گوشت دے دیتے. اب ظاہر ہے کہ چاہے بدلے کے طور پر یہ چیز نہیں طے ہوئی ہو کہ تمہیں گوشت دیا جائے گا، لیکن عرف یہی ہے کہ وہ یہ اس کے دل میں یہی رہتا ہے کہ ہم اس کا جانور بنائیں گے، قربانی کریں گے تو ہمیں جو ہے گوشت ملے گا ان کے یہاں سے. تو ہاں پروگرام تو ہمیں گوشت ملے گا. تو یہ جو عرف بنا ہوا ہے، اس عرف کی وجہ سے وہ جو گوشت دیا جا رہا ہے وہ عوض ہی میں شمار ہوگا، اور کسی بھی حال میں وہ اس کے لیے وہ گوشت لینا یا اس کو وہ گوشت دینا جائز. اس مسئلے میں بھی بڑی غفلت ہوتی، اس کو بھی بتانے کی ضرورت. اسی طرح سے گوشت کی تقسیم میں بڑی غفلت ہوتی کہ لوگ اندازے سے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب بتائیے ہمیں جو ہے آپ پر بھروسہ ہے، آپ نے جو کر دیا وہ ٹھیک ہے. ارے تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر کر لو،
تو یہ درست نہیں. یعنی ہم اگر رضامندی سے بھی اب 7 آدمیوں نے مل کر کے ایک جانور کیا اور آپ یہ فرض کریں کہ بھائی 21 کلو گوشت نکلے, تو لوگ اندازے سے تقسیم کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم بالکل راضی ہیں سب. یہ رضامندی سے بھی یہ صحیح نہیں ہوگا اندازے سے تقسیم, اس لیے کہ رضامندی کی شکل میں کیا ہوگا, رضامندی کی شکل میں یہ ہوگا کہ بھائی کمی زیادتی اگر ہو گئی تو ہم اس پر راضی ہیں, لیکن یہ جو کمی زیادتی ہو رہی ہے جنس کا تبادلہ جنس سے ہی تو ہو رہا ہے, یعنی ہمارا گوشت ان کے پاس چلا گیا اور ان کا گوشت ہمارے پاس آ گیا, ہم راضی بھی ہو جائیں چاہے اس پہ, تو یہ کیا ہوگا, یہ تبادلہ ہوگا جنس کا جنس کے بدلے میں, اور کمی زیادتی کا پورا امکان ہے کیونکہ ہم نے برابر تقسیم کیا نہیں ہے اس کو, تو یہ بالکل بے عینی سود ہو جائے گا. تو سود ہونے کی وجہ سے ہی اس کو منع کیا جاتا ہے, یعنی سود ہم رضامندی سے بھی کریں تو جائز نہیں ہے, وہ تو یہاں بھی جائز ہے. تو اس مسئلے کو اتنا سنگین انداز میں لوگ نہیں سمجھتے. 7 لوگ ہیں اور بہت دفعہ جو ہے بعض دفعہ بقرعید کے ایام میں بہت یہ مسئلے پر عمل کرانے کے لیے مزاحمت کرنی پڑتی ہے, ساری چیزوں کو بتانے کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے. ایک تو یہ مسئلہ, اس کو بتانے کی ضرورت. ایک مسئلہ اور ہے جس کی طرف توجہ نہیں جاتی, خاص طور سے جب ہم بڑے جانور کرتے ہیں جن میں 7 لوگوں کے حصے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب میں کسی جانور میں شریک ہو گیا, میرے لیے کافی. اتنا کافی نہیں ہے, یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بقیہ شرکا کیسے ہیں. لوگ بالکل ہی اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ بقیہ شرکا کیسے. اس میں بقیہ شرکا کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ان کی کمائی کیسی, ان کی آمدنی کیسی. کوئی سودی کاروبار تو نہیں کرتا ہے, سودی لین دین تو نہیں, اس کے پاس ناجائز آمدنی کے ذرائع تو نہیں. ناجائز آمدنی کے ذرائع, اگر ایسا شخص جو سودی کاروبار کرتا ہے جس کا پیسہ حلال نہیں ہے, اگر وہ ایسا ایک شخص بھی اگر وہ آپ کے 7 حصوں میں سے ایک حصے میں بھی ایسا شخص شریک ہے, تو سب کا جانور گیا وہ نہیں صحیح ہوگا. جیسا کہ فقہاء نے مسئلے کو لکھا بڑی تفصیل سے کہ 7 شرکا میں سے اگر ایک شریک کی بھی خواہش یہ ہوئی کہ ہم گوشت کھانے کے لیے کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے ہی نہیں قربانی یا ثواب اللہ کے یہاں, تو پھر کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, اسی کی طرف عوام کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی شرکا کو بھی دیکھ لو. اچھا, دوسرے یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی کہ 7 حصے خریدے گئے, ہر حصے کی قیمت مان لیجیے 3000 ہے. کسی کے کہا کہ ایسا ہے کہ ایک شخص نے اپنا ایک حصہ لے لیا, کسی دوسرے کو تیار کیا, کہا کہ ایسا ہے کہ تم حصہ لے لو, کہ میرے پاس پیسے کم ہے, ارے کوئی بات نہیں تم 1500 لگا دو, بقیہ میں لگا دوں. تو اب جو اس نے 1500 لگا دیے تو اس کو تو پورا حصہ ملا ہی نہیں, اصلاً اس نے آدھے حصے کی قیمت لگائی ہے. تو لہٰذا وہ ایک شخص کا بھی اگر ایک حصے سے کم ہوا تو پھر کسی کی بھی قربانی درست. اگر یہ شکل بنتی ہے تو اگر کوئی شخص اس کا تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دے اور وہ اپنا حصہ پورا کرے. اس کی طرف جو ہے توجہ دلانے کی ضرورت, اور یہ پیغام جو ہے خاص طور سے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے وہ کہ ہم قربانی کیوں کرتے, گوشت کھانے کے لیے نہیں کرتے بلکہ قربانی ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے. اصلاً ہماری طرف سے یہ معاہدہ اللہ سے ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ دیکھیے آپ کی رضا کے لیے ہم نے اپنی مرغوب چیز کو آج ہم نے قربان کر دیا, تو آپ اس دین و شریعت کے لیے ہماری جان حاضر ہے, جہاں بھی ہمیں مطالبہ ہوگا, جہاں ہمیں جان سے مال سے جس طرح سے بھی ہمیں کرنا ہوگا ہم اس کے لیے تیار رہیں. خاص طور سے حاجی حضرات جب مکے میں مینا میں ذبح کرتے ہیں تو وہ در حقیقت پیسے بھی لگاتے ہیں, وہ اپنے جسم و جان سے بھی اللہ کے دربار میں شریک ہوتے. تو وہ اصلاً اس پر عمل کرتے. تو اصل میں یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے ایک پیغام کو, اللہ کو ظاہر گوشت نہیں چاہیے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ کو نہ گوشت سے مطلب ہے نہ خون سے مطلب, ولکن ینالہ التقوی منکم, دل کا اخلاص, یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا جائے گا, بلایا جائے گا, ہم دیں گے. اور ایک بات یہ بھی جب بات آئی تھی قربانی کے جانور کی خصوصیات کے, موٹا ہونا چاہیے, تازہ ہونا چاہیے, فربا ہونا چاہیے, تو آج کل اس میں یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود دیکھتے ہوں گے اپنے محلے سماج میں, اپنے دوست احباب میں, کہ لوگ فربا جانور خریدتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں یا اپنے
ग्रुपों में, घरेलू ग्रुप में या अपने दोस्त अहबाब में उसको शेयर करते हैं, जब देखो मेरा जानवर कैसा है, मैंने इतने में खरीदा। फिर लोग कहते हैं माशाल्लाह बहुत मोटा है, बहुत अच्छा है, और फिर गांव में दिखाते फिरते हैं, व्हाट्सएप पर इसको दिखाते। चलन बहुत ज्यादा इसका आम हो गया है कि फरबा और मोटा ताजा जानवर होना मतलूब है, लेकिन उस तरह से नामवरी, इस तरह से शोहरत, इस तरह से दिखावा, ये इंसान के इखलास ना होने की दलील है, और इस तरह से जो है सारा सवाब खत्म हो जाएगा, मकसूद कुर्बानी ही खत्म हो जाएगा। तो ये इसको भी बताने की जरूरत है। खास तौर से कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर जितना हम गोश्त खाते हैं कुर्बानी के दिनों में, थोड़ा सा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किरदार को भी पेश नजर रखने की जरूरत है, कि जिस इब्राहिम का नाम लेकर हम गोश्त खा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी सुन्नत है और खाओ और ये सब चीजें, उस इब्राहिम का किरदार हमारे सामने होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर से उस माहौल में जिसमें हम रहते हैं। कि अपने ईमान की हिफाजत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए क्या किया, वो जिस मुल्क में पैदा हुए थे, उस इब्राहिम की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? तौहीद का सबक। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर हम ये कहें कि जैसे एक आइकन होता है ना, आइकन लोगो होता है, किसी कंपनी का एक निशान होता है, किसी इदारे का निशान होता है, लोगो होता है, इसी अगर हम तौहीद का कोई आइकन बनाए, किसी शख्सियत को हम तौहीद का मॉडल बनाए, आइकन बनाए, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे। और ये हम नहीं बना रहे इसको, कुरान ने बनाया इसको। यानी आप कुरान करीम में देखेंगे जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो बेशतर जगहों पर एक सिफत आती है, हनीफ, हनीफा, मिल्लत इब्राहिम हनीफा। ये हनीफ जो है, सारे अंबिया हनीफ थे, यानी दुनिया से कट करके एक अल्लाह के लिए होने वाले थे, सारे अंबिया ऐसे ही थे। लेकिन ये सिफत हनीफ की जो है दीगर अंबिया के साथ हमें नजर नहीं आती, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ये सिफत नजर आती है। यानी अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस तौहीद का एक आइकन बना करके पेश, एक लोगो है, आइकन है वो तौहीद। कैसे तौहीद का आइकन है वो, उधर हम उनकी जिंदगी में देखें, वो जहाँ पैदा हुए वो बिल्कुल कुफ्र और शिर्क की गरम बाजारी है, घर में बाप जो है बुत साज है, बुत बनाने वाला है, तो कौम कौम सब पुजारी है, बादशाह पुजारी है। लेकिन वहां रह करके उन्होंने कैसे जो अपने दीन और ईमान की हिफाजत की, कितना टकराना पड़ा उनको, बाप से कैसे गुफ्तगू की, कुरान में मौजूद है, या बती ला ताबुदु शैतान, या बती इन्नी अखाफ अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमान फतकुन लिशैतानि वलिया। कैसे उन्होंने सल्तनत से, कौम से बातचीत की, जिसका तज़किरा सूरह बकरा में, सूरह सूरह अंबिया में तज़किरा है। और कैसे उन्होंने बादशाह वक्त से बातचीत की कि अराइता इलल्लज़ी हाज इब्राहिम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। एक तौहीद के लिए वो अपने बाप से बात करते हैं, अपने कौम से बात करते हैं, बादशाह वक्त से बात करते हैं, और जब माहौल बिल्कुल साजगार नहीं होता है तो वहां से वो हिजरत कर जाते हैं, और हिजरत कर जाने के बाद तौहीद का ऐसा शिआर बनाते हैं कि नबी हैं, खुद नबी है, अबुल अंबिया हैं, अल्लाह ने इमामत का मकाम अता फरमाया है, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ये मकाम अल्लाह ने उन्हें दिया है। और ये भी बता दिया था कि तुम्हारे बेटे नबी होंगे, फबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन, इसहाक की विलादत से पहले बता दिया कि वो नबी होंगे। इसी तरह से फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, इस्माइल की पैदाइश से पहले बता दिया कि इस्माइल नबी होंगे। इसके बावजूद वो दुआ क्या करते हैं? वो दुआ करते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिय्य अन नअबुदल असनाम, कि अल्लाह हमारे इस मुल्क को पुरअमन बनाइए और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाइए। ये पैगाम है इब्राहिम का कि मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाए। ये सवाल किसी के जहन में आ सकता है कि इब्राहिम बुत परस्त हो जाएंगे, या इब्राहिम की औलाद जिनके नबी होने की बशारत पैदा होने से पहले अल्लाह ने दे दी, क्या वो बुत परस्त हो जाएंगे? कोई मतलब वहम में भी ये बात नहीं आ सकती है कि कोई नबी बुत परस्त हो सकता है, इब्राहिम बुत परस्त हो सकते हैं, इस्माइल और इसहाक बुत परस्त हो सकते, हो ही नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। इस दुआ में हमारे लिए पैगाम ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वह मुख्तलिफ उन्वानों से हमें और हमारी नस्लों को बुत परस्ती में मुब्तला करने की पूरे तौर पर मुहिम चल रही है। घर वापसी का मसला हो, या ये कि वंदे मातरम का मसला हो, या सूर्य नमस्कार का मसला हो, या और भी जो है तहजीबों का अभी बयान आया था कि भाई
RSS وغیرہ کی کوشش آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ہندوؤں کا DNA ایک ہے، پوروج سب کے ایک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے یہ سب نئے نئے جال ہیں مسلمانوں کو اور ان کی نسلوں کو بگاڑنے کے لیے۔ تو ہمارے لیے یقینی خطرہ ہے ارتداد کا، بت پرستی میں مبتلا ہو جانے کا یقینی خطرہ ہے، اور یہ تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے کہ ہم کیسے اپنے تشخص کو ہم باقی رکھیں، ملی ایمانی تشخص کو باقی رکھیں۔ یقینی خطرہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہم غفلت، ہمیں چاہے معلوم نہ ہو لیکن بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام کو اپنے دامن سے باندھیں، بالکل اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں کہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور یہ جانور یہ قربانی، ہم وہیں تک محدود نہ رہیں، بلکہ ہم فکر کو تھوڑا سا اور اوپر کریں اور قوم کو یہ پیغام دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سبق ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ بھائی کیسے ہم اپنے آج ہم امت مسلمہ جو کہلاتے ہیں، یہ نام ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے، ربنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ میری اولاد میں امت مسلمہ بنائی، اور ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یہ مسلمان جو ہمارا نام ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا نام، یعنی یہ جو آج جو ہم مسلم کہلاتے ہیں تو یہ نام ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے دے رکھا، من ذریتنا امتا مسلمہ ہوا سماکم المسلمین۔ تو یہ جو ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، ہم مسلمان ہیں تو یہ نام ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ پیغام ہمیں اپنی زندگی میں لانا پڑے گا کہ ہم کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیسے بت پرستی سے بچیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، یعقوب نے وصیت کی کہ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین، کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں حالت اسلام میں موت آنی چاہیے۔ تو یہ جو پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس کو بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے، خاص طور اس ماحول میں جس میں ہم رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو دعا ابراہیم کی علیہ السلام کی، ربنا رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اے اللہ اس ملک کو پرسکون بنا دیجیے، پرامن بنا دیجیے، یہ بھی بہت اہم دعا ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام جس وقت مکہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہاں تو آبادی ہی نہیں ہے، وہاں آبادی ہی نہیں ہے تو جھگڑے فساد کیا ہوں گے، لیکن وہ جانتے تھے کہ کل ہو کر یہاں آبادی ہوگی، یہاں پر نسلیں آباد ہوں گی، جب نسلیں آباد ہوں گی تو وہاں پر اختلاف بھی ہوگا، اختلاف ہوگا تو امن و سکون غارت ہو جائے گا، تو اس لیے انہوں نے پرسکون رہنے کی دعا کی۔ تو ہمارا ملک تو حقیقت میں انتشار کا شکار ہے، ہمارے ماحول میں تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، لوٹ کھسوٹ ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، بہت زیادہ جو عدل کا پیمانہ ہے، ترازو ہے، بری طرح سے اس کے پلڑے ادھر ادھر ہو گئے ہیں، بہت بری طرح سے انتشار کا ماحول ہے، صرف ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعائیں اصل ہمارے لیے پیغام ہیں، اور ہمیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طرح سے جو ہے اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طرح سے دینی کام کو کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔